اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا تو سلوگن ہے نا بیک ٹو نیچر، مجھے ابھی تک یاد ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ نیچر کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. بچے کو دیکھ لیں، بڑے کو دیکھ لیں، بزرگ کو دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ایک شاپنگ بیگ ہے دوائیوں کا. یہ جو سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا نا، جس طرح سے لوگ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور جتنے شوق سے استعمال کر رہے ہیں، جتنی روٹین سے تسلسل کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ نیچرل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو پیدا کیا، کائنات بنائی، انسان کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا نا. مختلف آسمانی صحیفے، کتابیں، انبیاء، رسول، پیغمبر آئے، آخری نبی آ گئے، اس کے بعد آخری کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کے بعد دین مکمل کر دیا. دین کا معنی جو ہے نا وہ ضابطہ حیات ہے، زندگی کرنے کا طریقہ ہے، سسٹم اور وے آف لائف ہے، روڈ میپ فار لائف ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ موبائل ہے نا ہمارے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ بھی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس آپ لیں، اس کے ساتھ ایک لٹریچر ہوتا ہے، ایک بکلیٹ ہوتی ہے، اس میں اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ دیا جاتا ہے، مینول اس کا آتا ہے، مینول ہوتا ہے. بالکل. انسان کا جو مینول ہے نا جو اس کے لیے، وہ کتاب الانسان، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ضابطہ حیات دے دیا. بے شک. اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی، چھیڑ خانی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو نہیں جانتے انہی تک تو ہم یہ بات جو ہے وہ لے کر چلے ہیں کہ بیک ٹو نیچر، فطرت کی طرف لوٹیے. اگر آپ فطرت میں بگاڑ پیدا کریں گے، جیسا کہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آج ہم سائنس کہتے ہیں، سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک طریقہ علاج ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ لفظ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ بولنا غلط ہے، کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں، مینجمنٹ ہے. اچھا، مینجمنٹ ہے، ڈنگ ٹپاؤ ہے. یعنی درد ہو گیا، دوائی کھا لی، دماغ سن ہو گیا، سائلنٹ موڈ پہ چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ گھنٹے آپ کو درد محسوس نہیں ہوئی، تو یہ علاج نہیں ہے. علاج نہیں ہے. دیکھیں، مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ کچھ اور ہے. ٹریٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو فار دا ٹائم بینگ، کچھ عرصے کے لیے، ڈپینڈ اور بیماری کی کنڈیشن، کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، بٹ بیماری کے مطابق اس کا علاج ہو. علاج وہ، ٹریٹمنٹ وہ جو اس کو، انسان کو، بیمار کو اس کی بیماری سے باہر نکال کے لے آئے اور وہ ساری عمر کے لیے صحت و تندرستی کی راہ پہ آ جائے، اس بیماری سے باہر نکل آئے، اس کو روزانہ بلا ناگا ساری عمر ادویات نہ کھانی پڑے کہ وہ ساری عمر دوائیاں کھانے کے لیے دنیا میں آیا. ایسا تو نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے، نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، جس کو ہم سائنٹیفک طریقہ علاج سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک طریقہ ہے ہی نہیں. کیسے نہیں ہے؟ کہ دیکھیں، جو چیز انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے. بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں کوئی بگاڑ آتا ہے تو ہم اپنی نیچر سے ذرا ہٹ جاتے ہیں، یا نیچر میں بگاڑ پیدا کر کے ہم اس سے ذرا تھوڑا سا دوری اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت کوئی نہ کوئی بگاڑ آتا ہے. تو نیچر اور فطرت کے قریب رہنا صحت، تندرستی، اور اصل سائنٹیفک یہ ہے، سائنس یہ ہے. اب جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی نیچر اور فطرت میں بگاڑ آتا ہے اور آپ کا اس میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے. اب وہ طریقہ علاج دیکھیے جو انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے، وہ علاج ہوگا. اور جو اس کی فطرت اور نیچر میں مزید بگاڑ پیدا کرے اور اس کو اور بگاڑتا چلا جائے، تو کیا وہ سائنٹیفک طریقہ علاج ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اور ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا ایک عرصے سے، اور ہم بار بار، ایون اب دیکھیں، انگریز یہاں پہ بیٹھ کے پریکٹس کر رہا ہوتا نا تو شاید اب تک اس کو جوتے پڑتے. لیکن انہوں نے ایک ایسی چال چلی ہوئی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے آرام کے ساتھ پیسے کما رہے ہیں، ڈالروں کی بارش ان کو ہو رہی ہے، دوائیاں بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. سر وہ سالٹ بناتے ہیں، کیمیکلز بناتے ہیں، اور آگے مختلف پوری دنیا میں کمپنیاں ہیں جو وہ سالٹس، وہ کیمیکلز بائے کرتی ہیں اور اپنی نام سے پروڈکٹ بنا کے اس کو مارکیٹ میں وہ لانچ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت
60 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز کے. 60 کروڑ 60 کروڑ سے تجاوز شوگر کر گئی ہے کے. تعداد شوگر کے مریضوں کی. اب 60 کروڑ لوگ پوری دنیا میں اگر $1 بھی اپنے اوپر روزانہ خرچ کرتے ہو تو 60 کروڑ جس کو جا رہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی طریقہ علاج ڈھونڈے گا؟ وہ کوئی ایسی دوائیاں نکالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ کبھی چاہے گا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بیماریوں سے باہر نکل آئیں یا دوائیوں سے ہٹ جائیں؟ یا دوائیوں سے ہٹ جائیں؟ کبھی بھی وہ تو ان کے اندر کیا کچھ دے گا، بلکہ اس کے ساتھ اور ایسی مراد دے گا کہ لکھنے والا جو ہے نا، لکھنے والا جس سے لکھایا جا رہا ہے، جی وہ ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے، اور اس کو اس کی مراحت مل رہی ہیں، اس کو گاڑی مل گئی، اس کو انٹرنیشنل ٹورز مل گئے، پبلک سب جانتی ہے. وہ ایک گانا ہے کسی انڈیا کا، ایک وہ فلم کا نا، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے. تو وہ والی بات یہاں بھی موجود ہے، جی. سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہیں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی پتہ ہے لیکن کیا کریں. تو بھائی آپ کا اپنا ایک طریقہ علاج ہے، شفا آپ کے اللہ نے آپ کو دینی ہے. بے شک. تو اللہ نے قرآن کے اندر طب قرآنی بھی دی ہے. قرآن کے اندر ایک پراپر موجود ہے، طب موجود ہے. پھر اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی جب عملی مظاہرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ طب نبوی بھی ہوا. تو ہمیں اب دیکھیں نا، اب جو اس وقت میڈیکل سائنس کے اندر جو کتاب ایمبریالوجی پڑھائی جاتی ہے کہ ماں کے بطن میں بچہ جو ہے وہ کن 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز میں سے گزرتا ہے، کیسے کیسے وہ اس کی ساری وہ سٹیجز وہ تیار، پھر اس کے بعد وہ ڈلیور ہوتا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر کیتھ ایل مور نے ایمبریالوجی لکھی، وہ ایک تہلکہ مچا دیا ایک گورے نے کہ جناب یہ ہو گیا. لیکن جب اس کی ریسرچ تک پہنچے ہم لوگ مسلمان تو یہ پتہ چلا کہ وہ قرآن کے اندر سے وہ نکال کر لے گیا وہ باتیں جس قرآن پہ ہم ایمان رکھتے. قرآن کے اندر ایمبریالوجی جو آج پوری دنیا میں ایمبریالوجی پڑھائی جاتی ہے، وہ قرآن کے اندر آج سے 1500 سال پہلے اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے. وہ علم موجود تھا، اس کا فائدہ کسی اور نے لے لیا. اس کا فائدہ یعنی ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے رہ گئے اور وہ غور و فکر کر کے اس پہ سے لے گئے. تو بعد میں اسی ڈاکٹر کے تھیل مور پہ ایک دفعہ اس کو کہیں بلایا گیا جدہ کے اندر کنگ عبدالعزیز میڈیکل یونیورسٹی میں. وہاں پہ اس پہ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال ان شارٹ یہ کہ اس کو کہا گیا کہ یہ تمہاری ریسرچ نہیں ہے، تمہارے سے پہلے بہت پہلے تیرے باپ کے 10 باپ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بھی اس سے بھی بہت پہلے کتاب کے اندر یہ موجود تھی. ٹھیک ہے. تو جب اس کو بتایا گیا کہ قرآن ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کہا جی. تو اس کے بعد اس نے اس کو کتاب لکھنی پڑ گئی نئے سرے سے، ایمبریالوجی ود دا اسلامک ورژن. واہ. اور اس کے اندر قرآن کی آیات پھر جو ہے وہ کوڈ ہوئی. میرے پاس اس کی ایک بک موجود ہے اور وہ 100 کتابیں چھپی تھیں، ہر کتاب کے اوپر لکھا تھا ناٹ فار سیل، اور وہ 100 لوگوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دی تھی جو بھی کوئی ریسرچ اسکالرس کوئی ایسی ریسرچ رکھتے تھے یا ایسی ریسرچ کرنا چاہتے تھے ان کو ملی تھی. تو پاکستان میں وہ ایک کتاب میرے پاس بھی ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف دیتا ہے. تو اگر تو شفا اللہ نے دینی ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے دینی ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہمارے بیماروں کو، ہمارے فلاں کو شفا دے دے، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہوا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم ٹیکے بھی لگوا رہے ہیں، ڈرپیں بھی لگوا رہے ہیں، سارے کام جو ہے نا وہ فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریری فرسٹ ایڈ. مطلب یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ تو کہا جا سکتا ہے گورے کی اس تھیوری کو جس کو فرنگی طب کہتے ہیں ہم، کہ یہ فرنگیوں کی طب ہے. تو بھائی فرنگی طب سے باہر نکلو، فرنگیوں کے طب سے باہر آؤ. آپ کے پاس طب قرآنی موجود ہے، آپ کے پاس طب نبوی موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اپنا ایسٹرن میڈیسن جو ہے وہ اس کا طریقہ موجود ہے. اب تو جتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہوا ہے کام کرتے ہوئے پاکستان میں، اب تو اس سال
MBBS کے داخلے جو تھے وہ کوئی 500 سے زیادہ سیٹیں خالی رہ گئیں. ڈراپ ہو گئے جی ڈراپ, داخلے ہی نہیں ہوئے, ہوئے. خالی رہ گئی, ویکنٹ رہ گئی, جو کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دے کے بھی بعض دفعہ وہ سیٹیں آکوپائی کرتے تھے. اور اس کے بعد اس کے اوپر اور ایک اور بات کہ جو داخلے ہوئے ان میں سے بھی کوئی 400 پلس جو لوگ ہیں وہ 2, 2.5, 3 مہینے پڑھ کر چھوڑ گئے. کیوں کہتے ہیں یار نہ دوائی ہمیں بنانی سکھائی جاتی ہے, نہ پڑھائی جاتی ہے کہ بنتی کیسے ہے, نہ دکھائی جاتی ہے کہ کیسے ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نہ غذا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, نہ پرہیز, نہ کچھ بھی نہیں, نہ لائف سٹائل کا پتہ. صرف جسٹ ایک پین ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن اس پین ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک غیبی ہاتھ بھی ہوتا ہے جو لکھوا رہا ہے کہ کتنی لکھنی اور کیا ملے گا کیا ملے گا. تو اب یہ دیکھ لیں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ طب کی کسی دوائی کے اوپر پابندی لگی ہو پوری دنیا میں؟ اب بتائیے پوری دنیا میں کبھی ہومیوپیتھک دوائی کے اوپر پابندی لگی ہو کہ فلاں ہومیوپیتھک دوائی غلط ثابت ہو گئی؟ اور ان کی آئے دن دیکھ لیں, ابھی 10 دوائیاں, ابھی 2 دن پہلے 10 دوائیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان پہ بین ہوا ہے. اسکارڈ نام کی ایک دوائی, اب پورا پاکستان اس قدر ہارٹ کے پیشنٹ کھا رہے تھے اور ڈرائیو نے اٹھوا دی ہیں کہ ختم کرو یہ سب. اور اسی طرح کی آئی ڈراپ نکلے اور کئی چیزیں ہیں. وجہ سر غلط ہے نا, وہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان کے مسائل ہیں, اور وہ لوگوں کے لیے الٹا مسائل پیدا کر رہی ہیں. جب اسکارڈ نام کی دوائی جو ہے وہ ہارٹ کا ہر پیشنٹ کھا رہا تھا, تو ان کو پتہ چلا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, پہلے پیسہ کماؤ, مزے اڑاؤ, اور اینڈ پہ آگے اس طرح کی ریسرچ ڈالو, نکال دو اس کو بیچ میں سے. اتنی دیر میں قوم اس پہ لگی ہوئی ہے, اتنی دیر میں آگے ایک شکاری وہی رہے گا, جال بدلے گا, تو آگے کوئی اور آ جائے گی اسی طرح کی آ جائے گی, پھر اسی کام پہ ہم لگ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ دوائیوں پہ پابندی کو اگر آپ دیکھ لیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں, آپ کو ہمیشہ پابندی, غلط دوائی ثابت ہوئی, غلط اس کے ٹرائل ہوئے, غلط, وہ چوہوں پہ ریسرچ ہوتی ہے. چوہوں کے گردے خراب کرنے کے لیے ان کو پیناڈول کھلائی جاتی ہے. اور آپ ادھر دیکھ لیں کہ قوم کس طرح کھا رہی ہے. تو یہاں جو کھا رہے ہیں ہر بندہ روز ڈیلی بیسس پہ کھا رہا ہوتا ہے. خواتین کو بڑے سر میں درد ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں جب تک پیناڈول نہ کھاؤں وہ مجھے تو نیند 2 نہیں آتی. گولیاں صبح, 2 دوپہر, 2 شام, تو ڈاکٹر نے بھی پریسکرپشن پہ لکھی ہوتی ہیں. اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے سر بین ڈرگ ہے, پاکستان میں بین ہوئی ہے, 7 سال ہو گئے ہوئے پیناڈول. یا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو چیک کریں نا, جن کو چوہوں کو پہلے وہ کہتے ہیں نا بیمار کرو پھر ان کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو جو ریسرچ ورک میں چوہوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ان میں ان کو پیناڈول نام کی دوائی کھلائی جاتی ہے ان کے گردے خراب کرنے کے لیے. تو جو پاکستان میں اتنا کڈنی فیلئر ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ دوائیاں پھر؟ تو اور مجھے بتا دیجئے کیا ہے.